جو ہے یہ کالا قانون ہے, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ یہ بنایا گیا. سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. حکومت تیار ہے, حکومت بھی اس پر کام کرنا چاہتے ہیں, ہم بالکل ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. نیب جو ہے یہ منشا بم ہے. منشا بم اس لیے کس نے پاکستانی معیشت کا یہ حال کر دیا ہے. کاروباری لوگوں سے پوچھیں, پلی بارگین کے ذریعے یہ بھتہ خوری کا نظام نے بنایا. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو دا شو لائیو ود نادر مرزا. ناظرین, نیب جو ہے وہ اس کا جو قانون ہے وہ ایک کالا قانون ہے, اس میں ترمیم کی ضرورت ہے. نیب کے تحت جو احتساب ہو رہا ہے اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, وہ احتساب نہیں ہو رہا, وہ انتقام ہو رہا ہے. یہ وہ جملے ہیں جو میرے خیال ہے ہر آئے دن ہم یہ ان کی بازگشت سن رہے ہوتے ہیں. ہر کوئی, چاہے وہ حکومتی پارٹیز ہو یعنی حکومت ہو پی ٹی آئی ہو, یا وہ اپوزیشن کی پارٹیز ہو, اپوزیشن میں دونوں بڑی جماعتیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, اس بات پہ تو ایک کنسنسس ڈیولپ فائنلی ہے کہ نیب کے قوانین میں ترمیم کی ضرورت ہے. لیکن وہ کس کس شق میں ترمیم کی ضرورت ہے, کس حد تک ترمیم کی ضرورت ہے, یہ سفارشات بھی آئیں اور سامنے آئیں, نظروں سے گزری, خبروں کا حصہ بن رہی ہیں. فروغ نسیم صاحب جو کہ ویسے تو علائے پارٹی ہے جو ایم کیو ایم اس کا منسٹر ہے, لیکن بہرحال لا منسٹر ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس میں امینڈمنٹ ہو, لیکن اپوزیشن چاہتی ہے کہ بہت زیادہ حد تک ہو, اور جس حد تک اپوزیشن کرنا چاہتی ہے تو اتنی ہو گئی تو پھر یہ ایک ٹوتھ لیس ادارہ بن کر رہ جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ کنسنسس یہ تو ہے کہ اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے, لیکن کس حد تک ہونی چاہیے, کس کس کلازز میں ہونی چاہیے, اس پہ کنسنسس ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ بہت مشکل بظاہر نظر آ رہا ہے. جو آج کے آنریبل گیسٹ ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں, اس کے ساتھ کچھ مزید چیزوں پہ ہی بات کریں گے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دوبارہ میڈیا سے بات کی اور ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا ہے, اور پتہ نہیں کس کو بار بار یہ بات کر رہے ہیں, کہ صدارتی نظام حکومت اگر آ گیا اور 18ویں ترمیم کو کوئی خطرہ ہوا تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا. اللہ نہ کرے, میرے منہ میں خاک. اینی ویز, جو پروگرام میں ہمارے آنریبل گیسٹ ہیں ان سے تعارف کرا دوں. عثمان ڈار صاحب, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن یوتھ افیئرز. السلام علیکم عثمان ڈار صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ملک احمد خان صاحب, اسپوکس مین ہیں پی ایم ایل این پنجاب کے. السلام علیکم ملک صاحب, بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی. راجہ امیر عباس صاحب, فارمر ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب. السلام علیکم راجہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی. اچھا, اس سے پہلے کہ میں اپنے سوالات کا آغاز کروں, بابر اعوان صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے دور میں وزیر قانون رہ چکے ہیں اور ابھی وہ پی ٹی آئی میں ہیں اور حکومت کا حصہ بھی معاون خصوصی تھے, لیکن فی الحال انہوں نے ریزائن کیا ہوا ہے. وہ ان کا جب ابھی حال ہی میں ایک انٹرویو کیا تھا تو نیب کے قانون پر ان کا کیا کہنا تھا جو ترمیم کی اب بات پی ایم ایل این کرتی ہے, ذرا وہ کلپ مختصر سے سنیے گا. پچھلی جو گورنمنٹ تھی جس میں منسٹر تھا پی 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 کی, اس میں نے براہ راست نواز شریف صاحب کو کہا یہ تھوڑے سارے بندے نس جان گے, تسی پھر پھڑے جاؤ گے. 2 قوانین کو آپ پارلیمنٹ میں لے آئیں, اور وہ کون کون سے قانون تھے؟ ایک تو انہیں عدالت کا قانون تھا, اس لیے کہ وہ آرڈیننس ہے, پارلیمنٹ میں کبھی اس پہ بحث نہیں. دوسرا احتساب کا قانون ہے جس کو نیب آرڈیننس کہتے ہیں, اس پہ پارلیمنٹ میں کبھی بحث نہیں, اس لیے بحث کریں. اس وقت یہ کہتے تھے کہ کسی قیمت پہ ایسا نہیں ہونے دیں گے, آپ احتساب سے بھاگ رہے ہیں. 1996 میں سابق صدر فاروق احمد خان لغاری کی حکومت میں احتساب کمیشن بنایا گیا. پھر جب میاں صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کا نام تبدیل کر دیا, احتساب بیورو قائم کر دیا. پھر مشرف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے قومی احتساب بیورو کر دیا, اور ایک دفعہ پھر اس کے نام تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا نام تبدیل کر کے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن بنا دیا جائے. اینی ویز, کچھ جو ترمیم اپوزیشن کی ہے وہ بھی پروگرام میں یقیناً میں شامل کروں گی, لیکن ذرا میں پہلے گفتگو کا آغاز کر لیتی ہوں. عثمان ڈار صاحب, پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ کنسنسس ہے حکومت میں بھی اور اپوزیشن میں بھی کہ ترمیم ہونی چاہیے, لیکن اب تک کیا سفارشات جو اپوزیشن کی طرف سے سامنے آئی ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس پر بھی کنسنسس ڈیولپ ہو پائے گا؟ دیکھیے نادیہ, یہ تو بات طے ہے کہ ہر مہذب معاشرے میں یہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ایگزسٹ کرتا ہے. بڑی ہی بدقسمتی یہ ہے کہ 71 سالوں میں ہم کسی ایسے نظام پہ متفق نہیں ہو سکے, تمام سیاسی پارٹیاں, جس کو ہم کہہ سکیں جی کہ فیئر اینڈ فری ٹرائل ہو رہا ہے, اکاؤنٹیبلٹی جو پروسیس ہے وہ صاف ہے, شفاف ہے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہر حکومت میں جب احتساب ہو رہا ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اور بالخصوص تو ان دونوں جماعتوں کے پاس, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے پاس تو واضح اکثریت موجود تھی ماضی میں. پی ایم ایل این تو 2/3 میجارٹی لے کے پارلیمنٹ میں بیٹھی تھی.
تو آپ کے سامنے ہی ہے. پچھلے 10 سالوں میں تو ضرورت کبھی محسوس نہیں کی تھی نا انہوں نے نہیں ضرورت محسوس کی, لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی جس کو یہ کہتے ہیں COD, اس میں انہوں نے ضرور احتساب کمیشن کی بات کی تھی دونوں جماعتوں نے, لیکن چونکہ اکاؤنٹیبلٹی ان کو سوٹ نہیں کرتی, احتساب کا عمل ان دونوں جماعتوں کو سوٹ نہیں کرتا, اس لیے انہوں نے اس کو پرائرٹی نہیں دی, نظر انداز کیا گیا ماضی میں احتساب کے عمل کو. اور اب آپ کے سامنے ہی ہے 10 سالوں میں کسی سطح پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کالا قانون ہے, اور آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اب ساری کہہ رہے ہیں جی یہ کالا قانون ہے, اور اس میں ہم تیار ہیں, حکومت تیار ہے, یہ بھی آن بورڈ ہوں اور مل کر کوئی ایسا ماڈل پوری دنیا میں دیکھ لیں. چائنا میں ایک سکسیسفل ماڈل ہے, سنگاپور کا سکسیسفل ماڈل ہے, کوئی کسی ملک کا ہم سکسیسفل ماڈل دیکھ لیتے ہیں, اس پہ بحث کر لیتے ہیں, سیر حاصل گفتگو کر لیتے ہیں پارلیمنٹ میں. لیکن احتساب ہونا چاہیے, یہ قوم بھی ہوتا دیکھنا چاہتی ہے, بالخصوص پاکستان کا وہ ٹیکس پیئر جو اس ملک میں ٹیکس دے رہا ہے وہ کم از کم یہ ضرور چاہتا ہے کہ اگر کسی نے بھی خزانے پہ لوٹ مار کی ہے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے. احتساب تو ہونا چاہیے, لیکن پھر اس احتساب کو ماننا بھی تو چاہیے, اس میں شفافیت بھی تو ہونی چاہیے, پھر اس پر ایسے الزامات نہیں لگنے چاہیے, تمام اس پہ متفق بھی ہوں اس کی ٹرانسپیرنسی پہ. ملک احمد خان صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے سر میری؟ جی مجھے آپ کی آواز. اچھا ملک احمد خان صاحب, مجھے ایک بات بتائیں, ابھی ایک دفعہ کا ذکر تو سابق وزیر قانون بابر اعوان صاحب کر رہے تھے کہ انہوں نے خود میاں صاحب سے کہا کہ قانون میں اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے, میاں صاحب نہیں مانے. نہ آپ نے 2008-2013 کے دوران آپ کی کوشش تھی, آپ کی خواہش تھی کہ ترمیم ہونی چاہیے, پھر 2000 سے 2018 آپ کی اپنی حکومت 2/3 میجورٹی, اس میں بھی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ تبدیلی ہونی چاہیے یا ترمیم ہونی چاہیے. اب آ کے آپ کو شدت سے یہ کمی یا ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے کہ اس میں تبدیلی یا ترمیم ہونی چاہیے؟ نادیہ دیکھیے, بہت شکریہ آپ کا, میں آپ کی بات سے زیادہ اختلاف نہیں کروں گا. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اکثریت تھی اور اس دور میں ہم نے اس کو تبدیل نہیں کیا, اور آج اگر جب اس نیب کے لا کے ہم خود وکٹم بنے ہیں تو پھر ہم اس کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, یہ درست ہے. اور میں سیکنڈلی آپ سے یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ شاید میں بھی, یا آج تحریک انصاف کی حکومت بھی, یا کل کو کوئی اور حکومت تھی, یا کل کو کوئی اور آئے گی, یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیب کے لاز پہ بات کرنا شجر ممنوع اس لیے ہے کیونکہ سب کے خلاف نیب کی انکوائریز ہیں, اور جو بات کرے گا تو سمجھا جائے گا کہ خود احتساب سے بھاگ رہے ہیں. ایک تو یہ اس کا بڑا امپورٹنٹ پہلو تھا. میرا خیال ہے یہی غالب پہلو تھا جس نے اس لا کو تبدیل نہیں ہونے دی. انفیکٹ اس کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ تھوڑے سے اس سے بیونڈ بھی جاتے ہیں. اب آج تک کے جو ہمارے مشاہدے میں بات آئی ہے کہ نیب کے لاز کو بیسکلی ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے. یہ نیب کے لاز, اینٹی کرپشن کے جو لاز ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے, یہ نئے نہیں ہیں. سر کس کی جانب سے ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے؟ کس کی جانب سے؟ گورنمنٹس کی جانب سے, سویلین گورنمنٹس کی جانب سے, دیکھیں آج اپوزیشن کی جانب سے, پولیٹیکل اپوننٹس کی جانب سے. دیکھیں آج اگر بالفرض میری حکومت ہے اور میں آج یہ پیپلز پارٹی مجھ پر الزام لگاتی رہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے ان کے لوگوں کے خلاف وکٹمائزیشن کی, آج میرے خلاف مقدمات ہیں تو میں تحریک انصاف پہ الزام لگا رہا ہوں کہ یہ مجھے وکٹمائز کر رہے ہیں. ہوتا یہی رہا آج تک, یہ مطلب ایک آنےسٹ پوزیشن ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو سر مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ پر بات نہیں آئی تھی, یا آپ کے جو لیڈرز ہیں, یہ جو آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں, ان کے گرد جب تک گھیرا تنگ نہیں ہوا تھا, اس وقت تک آپ لوگ چل تھے کہ اس میں کسی قسم کی, یہ بالکل صحیح قانون ہے. اس وقت تک آپ کا ماننا تھا کہ یہ قانون بالکل ٹھیک ہے, کسی ترمیم کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جب بات اپنے اوپر آئی تو برا لگنے لگا. یہ دیکھیں, اس کے میں نے جیسے آپ سے عرض کی کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک پر تو ہم نے بات کر لی کہ یہ میں نے آپ سے کہا کہ میرا ایک آنےسٹ ایڈمیشن ہے یہ, اور یہ میں آپ کے سامنے اس پہ کوئی دلیل دے ہی نہیں سکتا ہوں. جو بات ہے وہ آنےسٹلی آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے. لیکن اصل مسئلہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ قانونی طور پر اس کے اندر جو تبدیلیاں ہونی چاہیے وہ زیادہ ضروری بات ہے. دیکھیے اس میں آپ کے پاس راجہ عامر عباس بھی بیٹھے ہیں. جی جی سر. یہ اس لا کے
एग्जैक्टली इस लॉ के एक्सपर्ट है, मैंने इनको इसीलिए इसमें प्रोग्राम में बुलाया हुआ है। मैं मुख्तसर से सर इजाजत लूंगी ब्रेक लेने का। राजा आमिर अब्बास साहब ब्रेक लेने की इजाजत दीजिएगा ताकि मैं वापस आऊं तो फिर आपसे जरा मैं तफसील से इस बात पे हवाले से बात कर सकूं। और जो अपोजिशन की जानिब से नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से जो पेश करदा तजावीज़ है वो वैसे तो बड़ी लंबी चौड़ी उसकी फहरिस्त है, तकरीबन 29-30 के करीब है, लेकिन उसमें से जो चीदा है जो इम्पोर्टेंट है, मैं जरा कोई उसको पढ़ के जाऊं जिसपे बैरिस्टर फरोग नसीम का कहना यह है कि ये अगर मान ली जाए अपोजिशन की दी हुई तजावीज़ तो आप इसको एक टूथलेस इदारा बना देंगे और वो किसी काम का नहीं रहेगा। वो क्या है, हम प्रोग्राम के बाद वापस आएंगे तो इस पर जरा बहस करेंगे। बैंक डिफॉल्ट, बैंक फ्रॉड पर कानून का इतलाक ना किया जाए, यानी आप पैसा गबन कर जाए, कोई आपसे ना पूछे। प्राइवेट शख्स पे कानून का इतलाक ना हो। नैब के पास 500 मिलियन रुपए से कम के केसेस ना जाए। चेयरमैन के पास गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होना चाहिए। प्ली बार्गेन के लिए भी अदालत की मंजूरी जरूरी है। सीक्रेट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की कोई इत्तला या खबर मीडिया को ना दी जाए, बसूरत दीगर इन्वेस्टिगेशन अफसर को मुअत्तल किया जाए। चेयरमैन नैब की तकर्री पार्लिमानी कमेटी ओपन हियरिंग के बाद करे। नैब चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन जजेस नहीं होने चाहिए या रिटायर्ड जजेस नहीं होने चाहिए जैसा कि अभी भी हैं। मुलजिम के खिलाफ केस पेश करने की मुद्दत का तयन जरूरी है वरना केस डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मुलजिम को 7 रोज के अंदर जेल भेजना जरूरी है। खवातीन की जमानत अज खुद हो जाएगी, ये भी मुझे समझने की जरूरत है। किसी मुलजिम का नाम ECL में नहीं डाला जाएगा। मुख्तसर सा ब्रेक, कुछ ये तजावीज है, कुछ मजीद तजावीज भी हैं। किस हद तक काबिल कबूल हैं और इससे इदारा कितना मुतासर होगा, या जो हम ऑटोनमस बॉडी उसको कहते हैं खुद मुख्तार इदारा, उसकी खुद मुख्तारी किस हद तक मुतासर होगी। ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। जनरल प्रोग्राम एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नैब के उन कवानीन की जो कि उसको हर जारी से कह दिया गया है, वो काला कानून है और तरमीम की बात हो रही है। राजा आमिर अब्बास साहब, कुछ तरमीम मैंने पढ़ दी हैं जो कि मेन थी और समझ में आने वाली थी, बाकी यकीनन आपके मुशाहिदे में होंगी। तो ये आपको लगता है कि अगर ये तमाम तजावीज़ हुकूमत अपोजिशन की मान ले तो फिर ये तो एक टूथलेस इदारा बन के रह जाएगा या बाख्तियार कम अज कम इदारा नहीं रहेगा आपकी नज़र में? नादिया, इसको अब जरा समझने की बात है। एक तो हर शख्स ये कह रहा है नैब काला कानून है, काला कानून है। काश वो साथ ये भी कह दें कि ये करप्शन एक काला नासूर है, एक कैंसर है जिसने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया। कानून में तरमीम करना, कानून में किसी किस्म की लेजिस्लेशन करना, ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, उनका विजडम है, उसको कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता कि जो पार्लियामेंट इसमें तरमीम करेगी मुत्तफिका, वो मनवन कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये जितनी भी तरमीम आपने बताई इसके अलावा भी हैं, इसको डिबेट होना चाहिए। ये जो कमेटीज के पास जाके एकदम आके अगर अप्रूव हो जाता है, इसको जरा अवाम भी देखे कि पार्लियामेंट में लोग इसके बारे में कहते क्या हैं कि ये क्यों ये तरमीम चाह रहे हैं। अब जो बात आ गई कि जनाब ये तरमीम क्या है, इसमें कुछ वाकई ही दुरुस्त भी हैं और कुछ तरमीम ऐसी हैं कि अगर जैसे कि इनकी हुकूमत आई है, ये अकाउंटेबिलिटी का नारा लेके आए हैं। इस मुल्क में सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज में से एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है और अकाउंटेबिलिटी के लिए आपके पास टूल्स होते हैं। आपने अकाउंटेबिलिटी तकरीरों में या मीडिया में नहीं करनी, आपने नैब के कवानीन और नैब के अदारे से करना है। अब अगर उस अदारे में नाम चेंज कर दें, भले से चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का तरीका भले से चेंज कर दें, अरेस्ट पे जो भी आप कानून लाना चाहते हैं ले आइए, रिमांड पे ले आइए, लेकिन अगर जो उसकी फंडामेंटल थीम है कि एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है अगर उसके पास अरबों रुपए के असासा जात है और आप तरमीम कर देते हैं कि जनाब नैब साबित करे कि ये करप्शन के पैसे से कमाया हुआ है, तो ये दुनिया में ऐसा नहीं होता। जो पॉलिटिकली एक्सपोज लोग हैं, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर उनकी 1 मिलियन की आमदन है और उनके अखराजात 1 बिलियन है या उनके असासाजात जो उनसे हैं वो खरबों में है, तो फिर बर्डन उन्हीं पे जाएगा। अगर इस किस्म की कोई फंडामेंटल चेंज ना आई और प्रोसीजरल चेंजेस आ जाती हैं तो दैट इज गुड, वो इस कानून को मजबूत भी करेंगे। कह रहे हैं ना कि लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम भी दे रहे हैं, फिर गिरफ्तारी के हवाले से भी कह रहे हैं कि नैब का इख्तियार नहीं होगा, प्ली बार्गेन के हवाले से ही बात कर रहे हैं। प्ली बार्गेन तो पहले भी अदालत से ही अप्रूव होती है, खाली चेयरमैन नैब नहीं कर सकता। लेकिन आप अगर उसमें लोन्स का
کیا وجہ ہے کہ آپ کیوں لون بینک ڈیفالٹرز کو نہیں بینک کرنا؟ ڈیفالٹرز کو کیا وجہ ہے؟ یہی میں چاہتا ہوں کہ جب یہ پارلیمنٹ میں بحث ہوگی، پارلیمنٹ میں بحث ہوگی، سر پارلیمنٹ میں تو لے کر آ جائیے یہ بل، پارلیمنٹ میں یہ بل، دیگر بل کب لائیں گے پارلیمنٹ میں؟ بحث کب ہوگی؟ ہو رہا ہے، ہم ریفارمز کی طرف لگے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سر یہ 100 روزہ ایجنڈا تھا، مجھے یاد ہے آپ کے لا منسٹر صاحب نے 100 ڈیز سے پہلے کہا تھا کہ میں نے ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا ہے. میرا ملٹی پلائی ہوتے چلے جا رہے ہیں. میری انفارمیشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے درمیان ہی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا. اور فروخ نسیم صاحب سے میری خود بھی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بڑا کمپریہنسو جو ہے اوور آل ایک جو ہے لیگل جو لیجسلیشن ریفارمز کی ہمیں ضرورت ہے. امید ہے آپ کو کنسنسس ڈیولپ ہوگا. آپ والوں پہ متفق ہیں ان ترمیم سے جن کا ذکر میں نے کیا؟ آپ نہیں پڑھی ہوں گی، آپ متفق ہیں ان سے؟ دیکھیں میں نے تو بہت ساری بیچ میں نہیں پڑھی ہیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں، لیکن جو بھی ترامیم ہیں اس پہ میں سمجھتا ہوں ہماری تمام سیاسی پارٹیز کے علاوہ عوام کا متفق ہونا ضروری ہے. اینڈ آف دا ڈے قوم کو بھی اعتماد ہونا چاہیے، جو بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہم سب سے لینے اعتماد کر کے آپ کو بھیجا اسی لیے نا. تو ہم تو تیار ہیں. لیجسلیشن کوئی ریفرنڈم تو نہیں ہو رہا نا، ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں، لیجسلیشن ہو رہی ہے. ملک صاحب بیٹھے ہیں، جتنی بھی پارٹیز ہیں آئیں. اور جس طرح راجہ صاحب نے کہا ہے کہ ایک سیر حاصل بحث ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں، تاکہ جو بھی قانون پاس کیا جاتا ہے ایک ڈبیٹ کے ساتھ پاس کیا جائے. وہ تو میں ملک صاحب سے پوچھ لوں گی ڈیفینیٹلی، جب وہ پارلیمنٹ میں آئے گا تو پھر یہ سیر بحث ہوگی نا. جب تک وہ پارلیمنٹ میں آپ ٹیبل ہی نہیں کریں گے اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ہم شوز کریں گے. عثمان ڈار صاحب جس طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ جب آئے تھے پی ٹی آئی، آپ سے پی ٹی آئی کی اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نعرہ لگا کے آئے تھے، اور ہر پروگرام میں آپ کہتے ہیں کہ نہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی، احتساب ہوگا، پکڑے جائیں گے فلاں. مجھے بتائیں کہ اب تک آپ کی پیش رفت، آپ کی اس حکومت کی کیا پیش رفت ہے اکاؤنٹیبلٹی کی ٹورڈز؟ کتنے کیسز آپ لے کر آئے ہیں، کتنے ریفرنسز آپ لوگوں نے فائل کیے ہیں؟ جب کوئی کیس اور آپ کہتے ہیں وہ تو پرانی حکومتوں کا کیس تھا، جب سب کچھ پرانی حکومتوں میں احتساب ہو رہا تھا، سر آپ اب تک 9 ماہ میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ابھی ہم نے ٹی ٹی شریفوں کا ایک نیا ماڈل جو پکڑا ہے فیک انویسٹرز والا، یہ آپ کے سامنے آپ نے پکڑا؟ ہماری گورنمنٹ میں ہی سامنے آیا نا، جو بھی ادارے اس کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. ابھی آپ نیب کا کریڈٹ آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے اینڈ آف دا ڈے اسی ملک کا حصہ ہیں، ہماری گورنمنٹ ہے. وہ تو آپ ہوتے نہیں ہوتے، وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن ماضی میں بھی تو آپ کے سامنے تھا، کیا ہو رہا تھا آپ مجھے بتائیں نا. یہ جو فیک اکاؤنٹ کا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو فیک اکاؤنٹ کا کیس ہے، یہ جو نثار صاحب کے وقت میں وہ وویلا کرتے رہے، کتنا کہ اس پہ عمل درآمد ہوا. مقصد یہ ہم نے آگے نہیں اداروں کو آزاد کیا ہے، پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم کی ہے. یہ جو مکمکا تھا، جو اداروں پہ ان کا کنٹرول تھا، اس کو ختم کیا. ان کا کنٹرول نیب پہ بھی تھا تو تھا، اسی لیے نیب نے ان کے خلاف کیسز بھی بنا دیے. کون سے کیسز سے دورہ گشتی چل رہی تھی؟ کیا ہو رہا تھا مجھے بتائیں نا. کوئی ایک پکڑا گیا ہو، رانا مشہور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہی نہیں کہ وزیر تھے پیسے لیتے ہوئے، کیا ہوا تھا تب مجھے بتائیں نا. آج ہمارے سٹنگ سینئر وزیر جو ہے علیم خان صاحب نیب کی حراست میں ہیں، یہ بتائیں نا ملک صاحب. وہ لسٹ بھی بتائیں جو ابھی تک نیب کی حراست میں نہیں ہے آپ کے اپنے لوگ جن کے مقدمات چل رہے ہیں، وہ نیب کا کام ہے انہوں نے پکڑنا. لیکن آپ نے مجھ سے کوشچن کیا کہ آپ کی گورنمنٹ میں کیا ہوا ہے، تو آپ ٹی ٹی شریف دیکھ رہے ہیں سامنے ہی ہے، منظور پاپڑ والا اور پتہ نہیں کون کون سے نام سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں میں ملک صاحب مجھے ایک بات بتائے گا کہ اگر آپ کا نیب کے ساتھ آپ لوگوں کا مکمکا تھا تو ہر دفعہ جب آپ ان کو مد الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں، تو یہ گورنمنٹ تو کہہ دیتی ہے کہ یہ کیسز تو ہمارے دور میں بنے ہی نہیں تھے. تو پھر ذرا مجھے اس بات کی وضاحت کریں یا سمجھائیں، آپ کا مکمکا تھا اور آپ کے خلاف کیسز بھی بن رہے تھے، وہ کلین چٹ ملنی تھی اس لیے بنوائے جا رہے تھے. دیکھیں نادیہ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں ایک بات ہوتی ہے جو سطحی سی بات ہوتی ہے، ٹٹ فور ٹیٹ، آپ مجھے کچھ کہہ رہی ہیں میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں احتساب کی روح کا جو قتل ہے وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے کہ جب آپ اس کا تاریخی شواہد ڈھونڈتے ہیں کہ احتساب کے نام پر آج تک کیا ہوا ہے. میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ جانتا ہوں کہ 1947 سے لے کر یہ 1949 میں سلسلہ شروع ہوا، اور احتساب کے قوانین جو آج ہیں اسی نوعیت کے قوانین 1949 سے لے کے 17 قوانین آج تک آ چکے. ان 17 قوانین کی صرف اپلیکیشن تب ہوئی جب انکمبنٹ گورنمنٹس کو نکالنا ہوا، پولیٹیکل لوگوں کی ایک کھیپ کو ڈس فنکشنل کرنا ہوا. حسین شین سور وردی اسی میں گئے، افتخار ممدوٹ، نواب افتخار ممدوٹ اسی میں گئے، اے کے فضل حق اسی میں گئے، ممتاز دولتانہ صاحب اسی میں گئے. یہ ایک پوری کھیپ تھی. ایوب خان تک اس کی ایک فیز تھی، ایوب خان کے بعد پھر ایک دوسری فیز تھی.
یہ مختلف ناموں سے مختلف شکلوں سے، کبھی الیکٹڈ باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈیننس الیکٹڈ پرسنز کے نام سے آیا، کبھی پبلک ریپرزنٹیٹیوز آرڈیننس فار ڈسکوالیفیکیشن کے نام پر آیا، کبھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے نام پر آیا، کبھی احتساب کے نام پر آیا۔ احتساب کمیشن آیا تھا، قومی احتساب کمیشن۔ سر نام چینج کرنے سے کیا ہوگا؟ ابھی پھر آپ کی ریکمنڈیشن آ گئی نام بدل دیں۔ نادیہ میری عرض سن لیں جی، جب تک یہ اکاؤنٹیبلٹی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ الیج ہوتی رہے گی، جب تک یہ صرف الزام کی بنیاد پر یہ طے پاتا رہے گا کہ میں الزام لگ گیا اور مجھے مجرم گردان دیا گیا، اور جو بھی مجھے مجرم گردان رہے ہوں گے اپنے تمام وسائل جھونک دیں گے کہ مجھے مجرم گردان دیں صرف الزام کی بنیاد پر ہی۔ پھر اس کے بعد ایک میڈیا کے اوپر ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے، پہلے نہیں تھا۔ کیس ایک آتا ہے، وہ کورٹ آف لا میں جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک آشیانہ پہ پینٹ کیا گیا کہ بہت بڑے مجرم ہیں، لیکن کورٹ کی پروناؤنسمنٹس ادروائز آ رہی ہیں۔ رمضان شوگر ملز پہ پینٹ کیا گیا کہ بہت بڑے مجرم ہیں، کورٹ کی پروناؤنسمنٹس ادروائز آ رہی ہیں۔ اب اسی طرح جیسے ابھی دو کیسز کی سملیرٹی بنائی جا رہی ہے کہ فیک اکاؤنٹس اور جو شریف فیملی کے بھی ٹی ٹیز کی بات، شہباز شریف صاحب اور ان کے حمزہ شہباز صاحب، ان کے بیٹوں کی جو بات کی جا رہی ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ انورڈ ریمیٹنسز کو پروسیڈ آف کرائم کو اسٹیبلش کیے بغیر، اور پھر کیسے انڈیپینڈنٹ اپلیکیشن ہے، اگر اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کو بھی بیچ میں رکھا جائے، اکنامک ریفارمز ایکٹ کو بھی بیچ میں رکھا جائے، تو بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں تو آپ نے کورٹس میں اور عدالتوں میں ثابت کرنی ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایگزیکٹلی دیکھیں میں نادیہ مجھے صرف اتنی بات کہنے دیں، دیکھیں میرا آنیسٹلی میرا مقصد بھی صرف یہی کہنے کا ہے کہ اگر ایک کیس آتا ہے اور اس میں ایک ایلیگیشن آ رہا ہے کہ الزام لگ گیا، اب یا تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو مجھے پوچھے تو اس کے پوچھنے کے ساتھ ہی یہ طے پا جائے کہ میں ایک ملعون ہوں، میں ایک کرپٹ انسان ہوں، اور مجھے پورے سسٹم میں سے ریڈیکیول کر کے نکال دینا چاہیے، تو پھر تو یہ بڑی سخت زیادتی ہے۔ اور اگر نیب کو یہ میں نے حق دینا ہے کہ وہ میری گورننس پر مجھ سے سوال پوچھے، میری ڈسپنسیشن جو بھی میں نے کی تھی اس پر مجھ سے سوال پوچھے، تو پھر ذرا اس کے تھوڑے بہت رولز آف گیم چینج ہونے چاہیے۔ پھر بعد میں تھوڑی بہت یہ ٹھیک ہے، یقیناً چینج ہونے چاہیے، پھر تو اگر جو شخص اپنے آپ کو والنٹیئر کرے، ہاں جو شخص اپنے آپ کو والنٹیئر کرے کہ مجھے اس حد تک نہیں ہو کہ ایسا لگے کہ آپ ادارے کی خود مختاری ہی ختم کرنے جا رہے ہیں، اور مکمل طور پر اس کو آپ جو موم کی ناک ہوتی ہے کیا ہوتا ہے وہ اس طرح کا بنا۔ جیسے عامر نے کہا کہ اس میں کچھ بیسک پرابلمز ہیں جو ریزالو ہونے چاہیے، اور نیب کا لا ایسا، ہم امید کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جلد از جلد اس کو پارلیمنٹ پہ لے کر آئے، فلور آف دا ہاؤس وہ آئے اور اس کے بعد اس پر ڈیبیٹ ہو۔ بٹ سر سوری، ایک بریک لینا ہے۔ جب عدالتوں کی بات ہو رہی ہے اور نیب کی بات ہو رہی ہے تو میاں محمد نواز شریف صاحب اس ملک کے سابق وزیر اعظم، وہ ایک دفعہ پھر ایک نئی انہوں نے نظر ثانی کی اپیل جمع کرا دی ہے۔ ریٹن جو آرڈر آیا تھا، یہ جو جج میاں نواز شریف صاحب کا جو ان کو میڈیکل گراؤنڈز پہ 6 ہفتے کی ان کو ضمانت ملی تھی، اس میں یہ مینشن تھا، اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ اس کو مزید ایکسٹینڈ کرا سکتے ہیں۔ اب اس کو مزید ایکسٹینڈ کرانے کے لیے جو انہوں نے نظر ثانی کی اپیل کی ہے، کیا وہ پاسبل ہے؟ پلس یہ کہ اس میں تھا کہ ہم ملک سے باہر نہیں جا سکتے، اب وہ ملک سے باہر جانے کی بات بھی کر رہے ہیں، تو کیا یہ سب کچھ پہلے سے طے تھا؟ کچھ مزید چیزیں ابھی سامنے آ رہی ہیں۔ مختصر سا بریک لیتی ہوں، واپس آتی ہوں، ذرا ان گراؤنڈز پہ ہی بات کرتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ راجہ عامر عباس صاحب، نواز شریف صاحب کی جانب سے جو ضمانت کے لیے کہا گیا کہ اس کو وہ کہتے ہیں کلیریکل مسٹیک تھی، جب پڑھ کے سنایا تھا حکم نامہ اس میں ایسی بات نہیں تھی، یا لکھنا بھول گئے، یہ کیا معاملہ کیا ہے کہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو کوئی بات ہوتی ہی نہیں کہ جی کلیریکل مسٹیک تھی تو آپ 1 مہینہ سوئے رہے اور ابھی آ کے آپ نے کہا کہ جی انہوں نے زبانی کچھ کہا تھا، میں بھی اس دن کورٹ میں موجود تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ اب ہم نے جو بات سمجھنے کی ہے کہ یہ کوئی ضمانت کی درخواست نہیں ہے، کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی ریکویسٹ نہیں ہے، یہ ایک ریویو پٹیشن ہے جو کہ آئین میں
موجود ہے کہ ریویو کیسے ہوتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی پلینتھورا ہزاروں ججمنٹس ہیں جس میں کہا ہے کہ ریویو میں آپ نے دیکھنا ہے دیر ہیز ٹو بی این ایرر فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دی ججمنٹ. اب اس میں کیا وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کیا سپریم کورٹ نے غلطی کی ہے 6 ہفتوں کی ان کو بیل دے کے؟ اگر غلطی تھی تو آپ باہر کیوں آ گئے، باہر ہی نہ آتے؟ اس کے بعد کیا جو ان کو علاج کا کہا گیا کہ آپ اپنا علاج کروائیے پاکستان میں، لیکن بیرون ملک جانے پہ آپ پہ پابندی ہوگی. نمبر 3 انہوں نے کہا کہ جس دن 6 ہفتے پورے ہوں گے اس دن آپ سرنڈر کریں گے، نہیں کریں گے تو آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا. اس کے بعد جب آپ اگر اریسٹ ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس فریش گراؤنڈز اویلیبل ہیں، کہ آپ کے پاس نئی میڈیکل رپورٹس وغیرہ ہیں، تو آپ متعلقہ ہائی کورٹ چلے جائیں گے یہ وہاں، اور وہاں پہ ان کا یہ رائٹ موجود ہے کہ وہاں جا کے یہ بیل کی درخواست کریں. ابھی جو ریویو پٹیشن ہے، ریویو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں شاید ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسی ملزم کو سزا ہوئی ہو، اس کی سزا سسپینڈ ہو، اسے ضمانت دے کے کہا جائے کہ آپ اپنے علاج کے لیے بیرون ملک چلے جائیں. مشرف کی بات ہوتی ہے، اسحاق ڈار کی بات ہوتی ہے، نہیں ان کو ابھی کنوکشن نہیں ہوئی تھی، ان کا ٹرائل چل رہا تھا، وہ بری بھی ہو سکتے ہیں، انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے. دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ. اور جب یہ بات انہوں نے شروع میں کی تھی اپنی ضمانت کے دوران، تو اس وقت سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہم کیسے ایک کنوکٹڈ شخص کو اپنی جورسڈکشن سے نکال کے بیرون ملک کی جورسڈکشن دے دیں جہاں ہمارا عدالتوں کا یا ہماری گورنمنٹ کا کوئی اختیار ہی نہیں. تو ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کنوکٹڈ کے علاوہ انڈر ٹرائل جو لوگ گئے ہیں وہ بھی واپس نہیں آ رہے، انہیں بھی لانے میں دشواریاں ہیں. تو ہم کیسے، میں سمجھتا ہوں اس ریویو پٹیشن کا سکوپ بہت لمیٹڈ ہے، اور ان کیس اگر انہوں نے میرٹس پہ ڈسکس کر لیا اور فیصلہ دے دیا اور ریجیکٹ کر دی تو پھر ہائی کورٹ میں بھی ان کو دوبارہ ضمانت ملنے کے چانسز ختم ہو جائیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ ایک دفعہ اس کو ریجیکٹ کر دے گی. اچھا، اب یہ تو باتیں ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، جو ظاہر ہے وہ کنوکٹڈ ہیں اور پھر بھی ان کو یہ ضمانت مل گئی ہے، ایک ایکسیپشنل کیس بھی ہے. لیکن سر مجھے اب بتائیں کہ یہ ایک اور قانون بھی لے کر آئیں، مطلب ان جو پرزنرز باقی ہیں ان کے بھی رائٹس کا کوئی خیال کریں. پتہ نہیں کتنے ہوں گے جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہاں پر مر جاتے ہیں، جن کو علاج کی سہولیات نہیں دیتے. یہ تو پھر آپ کے یہ کون سی ریاست مدینہ ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا، امیر غریب کا فرق نہیں ہوگا؟ تو یہ تو آپ امیر غریب کا فرق کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب ہماری لیگل ریفارمز جو ہم کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے، وہ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ رول آف لا پہ کھڑے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، اور وہ نظر بھی آئے گا. دیکھیں لیکن جو بات راجہ صاحب نے کی ہے، بڑا میں سمجھتا ہوں زبردست تجزیہ انہوں نے کیا ہے. ایک طرف ہمیں کوئی ضرورت نہیں حکومت کو میاں صاحب کی صحت پہ سیاست کرنے کی، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. لیکن دوسری طرف ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں، 35-40 سالوں میں کوئی ہاسپٹل نہیں کھڑا کر سکے، جس اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ماشاءاللہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، پھر وزیر اعلیٰ رہے ہیں شہباز شریف صاحب. پچھلے 10 سال سے یہ پنجاب میں بھی تھے. اربوں روپے کے فنڈز انہوں نے میٹروز پہ اور 300 ارب کے قریب انہوں نے اورنج لائن پہ لگا دیے. تو یہ آج کم از کم قوم دیکھ رہی ہے کہ اپنے ہی علاج کے لیے انہیں باہر جانا پڑ رہا ہے. اور جو ہم بات کہہ رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو جب یہ جیل میں تھے تو ٹویٹ پہ ٹویٹ آ رہے تھے، بڑا واویلا ہو رہا تھا، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں پچھلے 4-5 ہفتوں سے کوئی ایسا نہیں ہے، اور اب وہ سیدھا سپریم کورٹ چلے گئے. تو یہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ خود پولیٹیسائز کر رہے تھے، یہ خود میاں صاحب کی صحت پہ سیاست کر رہے تھے پی ایم ایل این. ملک صاحب، کل حامد میر صاحب نے انکشافات کیے ہیں کہ کچھ شریف خاندان کے غیر سیاسی شخصیات عمران خان صاحب سے مل بھی رہی ہیں، ان سے رابطے میں بھی ہیں، اور رحم بھی مانگ رہی ہیں، کرم بھی مانگ رہی ہیں. دیکھیں یہ اگر تو حامد میر صاحب نے کہا ہے انہیں کو بہتر پتہ ہوگا، میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن اگر عمران خان صاحب کی اطلاع پر یہ انہوں نے بات کی ہے تو خان صاحب تو پہلے بھی کہہ چکے تھے جی کہ 10 ارب روپے کی مجھے آفر کرائی، کورٹ میں ہم نے کیس کیا ہے کہ وہ بندے کا نام بتا دیں. شریف خاندان کی جانب سے، شریف فیملی کی جانب سے ایسے رابطے ہیں نہیں ہیں عمران خان صاحب؟ نہیں، میں بالکل سختی سے تردید کرتا ہوں کہ عمران خان تو بالکل گالم گلوچ پر اترے ہوئے ہیں، تو ان سے بات کہاں ہو سکتی ہے؟ کون رابطہ کرے گا ان کے ساتھ؟ کوئی رابطے ہیں؟ حامد میر صاحب نے کل کہا ہے تو جب مانگ رہے ہیں ڈیل کر کے گئے تھے 10 سال کا، تب بھی آخری رات تک وہ میر صاحب کو پتا ہوگا جی، میں تو اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. 10 سال کا معاہدہ کر کے پھر آپ کی لیڈرشپ چلی گئی، پھر وہ جھوٹ بولتے رہے ہم نے معاہدہ نہیں کیا. اسی طرح
तो आप कह रहे हैं कि डार साहब, मैं ये आर्गूमेंट बड़ा सुनता हूँ, एक सेकंड, मैं ये आर्गूमेंट बड़ा सुनता हूँ, कहाँ राब्ते में है, क्या नहीं मेरी बात सुन लेना, एक सेकंड ठहरे, नहीं एक सेकंड ठहरे, देखिए मैं ये बात बड़ी सुनता रहा हूँ। देखिए कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक मिलिट्री पर्सन आके जो बाद में इक़्तिदार पे कब्जा करता है उठा के जेल में डाल देता है, और फिर वो एग्जाम्पल कोट की जाती है कि क्या उसकी सजा को भुगतना कोई बड़ी बता दें कि ये जो है वो डिक्टेटर था, नहीं मतलब साइन करा लिए मेरी बात सुने ना, देखिए मेरी ये बहस सुनिए ना, मैं सिंपल बात, पहले ये तो माना जाए ना कि गाजिब ने आके इक़्तिदार पे कब्जा किया था, तो बाकी बातें तो मानते हैं ना, लेकिन क्यों कहते रहे कि एग्रीमेंट नहीं था? जो ये दलील गन पॉइंट पे डिक्टेटर ने कराया था, सिंपल। जो ये दलील है, नहीं वो तो गन पॉइंट पे सबने देखा, सबकी आंखों के सामने, तो छोटी बात है जी वो। सर मुख्तसर राब्ते में है या राब्ते में किसने नहीं देखा? मलिक साहब एक सेकंड, मलिक साहब चलिए खैर आपकी मर्जी है कि इनको एनआरओ मिल जाए, राब्ते में है, राब्ते में नहीं है। देखिए राब्ते कर भी देंगे तो कुछ हासिल नहीं होना, प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं एनआरओ मिलेगा, मेरे नॉलेज में नहीं है, अहमद मीर साहब आपकी नॉलेज में नहीं है, आपको यार क्या बात है अहमद मीर की। देखिए ये बातें सिर्फ टीवी पे आके कह देना कि जी मेरे नॉलेज में है, वो राब्ते में है, पहली बात है मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब किस किस्म का एनआरओ दे ही नहीं सकते। इमरान साहब क्या एनआरओ देंगे? केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस मुल्क की अदालतों में जो फैसला होगा अदालत से फैसला होगा और देखा जाएगा कि जी अदालतें क्या फैसला उसमें। और देखना तो ये कि जो दे सकते हैं उनसे राब्ते बहाल है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान डार साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। राजा अमीर अब्बास साहब का भी शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।